اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت مودود چشتی رحمت اللہ علیہ اور کوکاف کے خوفناک جنگل کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ لیکن قبل اس سے ہم حضرت مودود چشتی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں چند گزارشات کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، انوار اصفہاء میں لکھا ہے کہ خواجہ قطب الدین مودود چشتی خاندان چشت کے اکابر اولیاء میں سے تھے۔ سن 430 ہجری میں پیدا ہوئے، آپ مادر ذات ولی اور علوم ظاہری اور باطنی کے جامع تھے۔ خواجہ ناصر الدین ابو یوسف کے فرزند ارجمند شمع صوفیان چراغ چشتیان کے خطاب سے یاد کیے جاتے تھے۔ بچپن ہی سے آپ سے خوارق اور کرامات ظاہر ہونے لگیں، چنانچہ لوگ آپ کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ 7 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا اور دوسرے علوم کی تحصیل میں لگ گئے۔ 30 برس کے تھے تو والد ماجد اس دنیا سے رخصت کر گئے اور آپ ان کی جگہ مسند نشین ہوئے۔ والد سے جب بیعت ہوئے تو 20 برس تک گوشہ نشینی کی زندگی گزار دی اور لوگوں کی نظروں سے چھپ کر عبادت، ریاضت اور مجاہدات میں لگے رہتے۔ جب والد بزرگوار نے خرقہ خلافت عطا فرمایا تو فرمایا کہ میں تجھے کامل سمجھ کر یہ خرقہ عطا کرتا ہوں۔ والد ہی کی نظر عنایت سے اسرار حق آپ پر منکشف ہوئے۔ تعلیم کے سلسلہ میں آپ بخارا بھی تشریف لے گئے، جہاں شیخ المشائخ خواجہ نجم الدین عمر سے آپ نے فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ بخارا کے علماء کے ساتھ آپ اکثر مباحثہ کیا کرتے تھے۔ آپ نے علم ظاہری اور قوت باطنی سے ان سب کو مسخر کر رکھا تھا اور ان میں سے کئی بڑے عالم آپ کے مرید تھے۔ آپ کے مریدین کی تعداد ہزاروں تک ہے۔ جو کوئی آپ کی صحبت اختیار کرتا متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پاتا اور باطنی کمالات حاصل کر کے ہی لوٹتا۔ غرض تمام بڑے بڑے مشائخ آپ کی بہت عزت اور تکریم کیا کرتے اور آپ کے عقیدت کیش تھے۔ شیخ احمد الحقامی الجامع قدسرہ بھی آپ سے فیض یاب ہوئے۔ سال وفات سن 527 ہجری ہے۔ یہاں ہم آپ کی ایک کرامت پیش کرتے ہیں۔ بچپن کے زمانہ میں ایک دن آپ مدرسہ تشریف لے جا رہے تھے۔ بہار کا موسم تھا، لوگ دریا کی سیر کر رہے تھے۔ بہار کی وجہ سے عجیب و غریب سما پیش نظر تھا۔ پانی کا تیزی سے بہنا، پتھروں سے ٹکرا کر آواز کا پیدا ہونا خاص و عام کے لیے ایک پرکیف منظر پیش کر رہا تھا۔ لوگوں نے اثناء گفتگو میں کہا کہ کسی شخص کا اس پانی پر سے گزرنا تو کجا پیر رکھنا بھی محال ہے۔ جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، آپ بھی تماشا دیکھنے کے لیے وہاں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں عبور کر سکتا ہوں۔ لوگ یہ سن کر کہنے لگے، اگر آپ اس سیلاب کو عبور کر لیں تو ہم سب آپ کے مرید اور آپ کی ولایت کے معترف ہو جائیں گے۔ آپ نے پیر سے جوتا بھی نہ اتارا اور فوراً چشمے زدر میں برکل اما کی طرف سیلاب کو عبور کر کے واپس لوٹے اور آپ کے کفے پا بھی پانی سے تر نہ ہوئے۔ یہ دیکھ کر حاضرین میں سے تقریباً 200 آدمی آپ کے مرید ہو گئے۔ اسی کم سنی کے زمانہ میں ایک مرتبہ آپ کچھ آدمیوں کے ہمراہ شکار کے لیے تشریف لے گئے۔ جنگل میں پہنچنے کے بعد تمام لوگ تو شکار میں مصروف ہوئے اور آپ چپکے سے ایک مسافر خانہ میں ٹھہر گئے۔ اس مسافر خانہ کے باہر 1000 جن جو آپ کے والد بزرگوار کے مرید تھے، وہ سب کے سب قدم بوسی کے لیے حاضر ہوئے۔ ادھر آپ کے ساتھی جب شکار سے فارغ ہوئے تو اپنے حلقہ میں آج جناب کو نہ پا کر بہت پریشان ہوئے، لیکن تلاش کرتے کرتے جب مسافر خانہ میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، مختلف قسم کے جنوں انس اندر سے باہر تک بھرے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بعض سرب سجود ہیں، کچھ اندر آ رہے ہیں اور کچھ باہر جا رہے ہیں۔ اسی اثناء میں شکاریوں کی جماعت نے اندر داخل ہو کر شکار پیش کیا۔
حضرت نے زندہ جانوروں کو دھونے کا حکم دے دیا، چنانچہ لوگوں نے اس کی تعمیل کی۔ کہا جاتا ہے کہ تمام جانوروں نے بکثرت دودھ دیا، حالانکہ دودھ دینے والے جانور کی عمر میں بھی وہ نہ پہنچے تھے۔ چنانچہ تمام شکاریوں نے سیر ہو کر دودھ پیا اور سب کے سب آپ کے مرید ہو گئے۔ اس واقعہ سے دنیا میں آپ کی بہت شہرت ہو گئی اور کثرت سے اطراف و اکناف کے لوگ مریدی کے لیے حاضر ہونے لگے۔ مخلوق کی تواضع کو آپ نے اپنا فرض اولین خیال کیا۔ جو شخص کسی حاجت سے حاضر ہوتا اس کی حاجت بار آتی۔ ہر چھوٹے بڑے کو سلام کرنے میں آپ سبقت لے جاتے اور بڑوں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے، حتیٰ کہ لونڈی غلاموں کے ساتھ بھی یہی برتاؤ فرماتے۔ اسی طرح ایک شخص نے آپ سے دریافت کیا کہ حضرت، سما میں آپ لوگوں کی نظروں سے غائب کیوں ہو جاتے ہیں؟ ارشاد ہوا کہ اے عزیز، صاحب سما پر جب نور محبوب کا پرتو پڑتا ہے تو اس سے یگانہ اور مخلوق سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اور معشوق اس کو اپنی محبت میں یہاں تک جذب کرتا اور اپنے رنگ میں اس قدر رنگتا ہے کہ دوئی اور من اور تو کا پردہ باقی نہیں رہتا۔ عوام اس راز کو کیا جانے اور ان کی نظریں اس مقام تک کیسے پہنچ سکتی ہیں؟ اس راز سے تو صرف وہی لوگ واقف ہو سکتے ہیں جن کی آنکھیں نور معرفت سے منور ہوں، کیونکہ یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔